هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دنیا کی زندگی دنیا کی حقیقت دنیا کی یہ مذمت کیا کسی مرد مسلم کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اس بات کو جان کر جیے کہ جس دنیا میں وہ بس رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ جاننا کسی بھی شخص کے لیے کیوں ضروری ہے، یہ بات اللہ رب العالمین قرآن مجید میں متعدد بار بیان کرتا ہے کہ کوئی شخص اس دھوکے میں رہتے ہوئے زندگی کی چند ایام نہ گزار دے. یہی تو زندگی ہے، اس کو اچھے انداز میں اور اچھے طریقے سے دے. اس کو اس حقیقت سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ یہ زندگی واقعتاً چند ایام کی زندگی، یا یوں کہا جائے کہ در حقیقت یہ زندگی کوئی زندگی نہیں.
لیکن آزمائش اس بات کا اللہ رب العالمین نے رد ڈالی ہے کہ چکچور ہے، نمائش ہے، زینتیں ہیں، اکسانے والی چیزیں موجود ہیں، متاثر کرنے والی نعمتیں موجود ہیں، خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں، فکریں ہیں، اولاد ہے، مستقبل کی تیاری ہے، مال ہے، ازواج ہے، کھیتی ہے، سواریاں ہیں۔ ان تمام چیزوں میں رہتے ہوئے ان تمام نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ایک مرد مسلم، ایک مرد مومن اس بات کا یقین رکھے کہ یہ سب یہ سب بنا ہو جائے، یہ سب وقتی ہے، دائمی اس میں سے کوئی چیز موجود ہے۔ بدقسمتی سے یہ تمام باتیں ہم جانتے ہوئے بھی، کیونکہ انسان ہے، بھول جاتا ہے، جھگڑالو طور پر پیدا کیا گیا ہے، خطا کار ہے۔ ترمذی میں ہے صحیح سند کے ساتھ، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیدائش فرمائی، ان کی پیٹھ میں سے ان کی تمام ذریت کو نکال کر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ جب تمام اولاد کو آدم نے دیکھا، اس میں سے ایک شخص آدم علیہ السلام کو بہت پسند ہے، پوچھا اے رب العالمین یہ لڑکا کون ہے؟ یقال ہوا داؤد۔ بتایا گیا کہ یہ آپ کی ذریت میں سے داؤد نامی لڑکا ہے، جسے ہم داؤد علیہ السلام کہتے ہیں۔ آدم نے کہا اے اللہ تو نے اس لڑکے کو کتنی عمر عطا کی؟ بتایا گیا 60 سنہ، کہ 60 سال کی ان کی عمر ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میری عمر کے 40 سال کی اس لڑکی کی عمر کا ڈر لکھ دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو ان کی روح کم کرنے کے لیے جب فرشتہ ان کے پاس پہنچتا ہے، یہ دستور ہے اللہ رب العالمین کا کہ انبیاء کی موت سے پہلے فرشتے ان کے پاس اجازت کے لیے جائے۔ آدم نے کہا ابھی تو میری عمر کے 40 سال موجود ہے۔ فرشتے نے بتایا ہے آدم کیا آپ کو یاد نہیں، آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو عطا کر دیا۔ اور فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجاہد آدم فجاہدت ذریہ، آدم نے جھگڑا کیا، ابن آدم بھی جھگڑا کیا، نسیہ آدم نسیہ ذریہ، آدم بھول گئے تھے، آدم کی اولاد بھی بھول گئی، خطیہ آدم و خطیہ ذریہ، آدم نے غلطی کی، آدم کی اولاد بھی غلطی کر۔ تو جو ابن آدم ہے اس کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ جانتے ہوئے بھی وہ جھگڑا کرے گا، خطا کار بھی ہوگا اور بھول بھی جائے گا۔ یہ محافل، یہ دروس، یہ اجتماع منعقد کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دنیا کی اس چکاچوند میں، افراتفری کے اس عالم میں جو تیزی سے بڑھتی ہوئی یہ دنیا ہے، کہیں ہم اپنا آپ نہ بلا لیں۔ اب اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے بنانے کا مسلمین کے لیے مقصد کیا ہے۔ کہیں ہم بھی دنیا کی
اس افراتفری میں، اس زینت میں، اس عیش و آرام میں بھولائے نہ بیٹھے کہ اللہ رب العالمین کے پاس جا کر محاسبہ کریں۔ اور یوں اللہ رب العالمین ابن آدم کی صفت بیان فرماتا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں کی عیبجوئی کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے ان کی مدد کرتا ہے، ان کی برائیاں کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اپنی آخرت کی زندگی بھلائے بیٹھا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، کیوں؟ یہ وہ شخص ہے جو ساری زندگی مال جمع کرتا رہا اور مال جمع کر کے اس کو گننے میں گزارا۔ یہ مال جمع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، اس کا یہ گمان تھا، اس کو اس بات پر یقین تھا یہ مال جو اس دنیا سے میں جمع کر رہا ہوں یہ مجھے حیات جاودانہ نہیں بخشے گا، اس مال کو جمع کرنے کی وجہ سے مجھے ہمیشہ کی زندگی عطا کی جائے گی۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، تو سن لو اس کی یہ خوش فہمیاں ہرگز کام نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہے بروز قیامت اس کو اٹھا کر حطمہ میں پھینک دیا جائے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ یہ حطمہ کیا ہے؟ شاید سننے میں آسان معلوم ہوتا ہے کہ وہ آگ ہے، وہ جہنم ہے، وہ قاریہ ہے، وہ حطمہ ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، لیکن آپ کو نہیں معلوم حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، کسی انسان کی نہیں، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ دنیا کی آگ اگر کوئی شخص کو لگ جائے یا وہ اس میں جھلک جائے، لوگ پناہ مانگتے ہیں کہ اس شخص کو آگ لگے، یہ شخص جھلک گیا ہے۔ ایک دنیا کی جلائی ہوئی ایک انسان جو لکڑی کاغذ سے جلائی جاتی ہے، وہ آگ جو کہ اللہ رب العالمین نے بھڑکائی ہو، جس کے لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کی اس آگ سے 70 گنا زیادہ وہ آگ بھڑکی ہوئی، اس آگ میں اس شخص کو اس حطمہ میں ڈالا جائے گا جو کہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی ہے۔ الذی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جب جلانے پر آتی ہے تو انسان کے سینوں تک کی نمل لیتی ہے۔ بروز قیامت چاروں طرف سے ستون لگا کر اس شخص کو اس آگ کے اندر بند کر دیا جائے گا۔ اگر مال دولت کو دیکھ کر در حقیقت یہ بات کہنے پر مجبور ہے ہم کہ یہ موجودہ دور جو جدید دور ہے اس میں آسائشیں ہیں، نعمتوں کی فراوانی ہے، بڑی بڑی بلڈنگ موجود ہیں، جدید گاڑیاں موجود ہیں، آسائشیں نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے فراوانی کی صورت میں موجود ہیں۔ انسان کا اس دور میں رہتے ہوئے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا ایک بہت بڑا، ان تمام نعمتوں کو جانتے ہوئے بھی، ان تمام نعمتوں کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی، ان تمام زینتوں کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین
رکھا رہے, اللہ رب العالمین کی آخرت کا طلبگار رہے, در حقیقت اس کے ایمان کی اس کے مومن ہونے کی نشانی. اور یہ یاد اس صورت میں رکھا جا سکتا ہے کہ جب یہ ہمارا یقین کامل ہو اس بات پر کہ موت تو ہمیں آ جائے. اللہ رب العالمین کے پاس تو محاصرہ ہے, محاسبہ کرنا تو بہت ضروری ہے, کیونکہ انسان کے نفس کو اللہ رب العالمین نے ایسا بنا دیا ہے کہ خواہشات بڑھتی رہتی ہیں, خواہشات بڑھتی ہیں اور بڑھتی ہیں اور بڑھتی ہیں, بڑھتی چلی جاتی ہے. صحیح بخاری میں ہے, فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو اوتي ابن آدم واديا مملوءا بالذهب احب اليه ذهب. یہ خواہش ایسی ہے, یہ تمنا ایسی ہے, یہ نفس جو کہ بھرنے والا نہیں ہے, وہ ایسا ہے کہ ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی ایک پوری باری عطا کرتی جائے, اس کی خواہش رہے گی ایک اور باری ہے. ولو اوتي ثانيا احب اليه ثالثا, دوسری باری بھی مل جائے جو کہ سونے سے لگی ہوئی ہو, سونے سے بھری ہوئی ہو, یہ خواہش نب نہیں توڑے گی, یہ اور مانگے گی, تمنا کرے گی کہ ایسی ایک تیسری باری مجھے مل جائے. اور یہ حقیقت ہے, کاروبار ہوتا ہے, چھوٹی دکان, پھر بڑی دکان, پھر کارخانہ, پھر مینوفیکچرنگ, پھر ایک شہر سے دوسرے شہر, پھر دوسرے صوبے اور پھر دوسرے ممالک میں جا کر کاروبار کرنے کی خواہش بڑھتی ہے. اسے پروان چڑھایا جائے, بس کہیں نہیں ہوتی. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا يسد يوم ابن آدم الا التراب, آدم کی حرص کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بنتی. جب تک دنیا میں موجود ہے یہ حرص اور یہ حوث بڑھتی جائے گی, سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین نے کرنے والا. بہت حیران کن انداز فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بہت چونکا دینے والا الفاظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم میں کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انسان کی جتنی عمر بڑھتی ہے دو چیزیں اس کے ساتھ مزید فرماتے ہیں. زندگی جتنی آگے بڑھتی ہے بجائے اس کے کہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرے, آپ کے فرمان کے مطابق اس کی دو خواہشات مزید بڑھتی ہیں. وہ کیا ہے؟ حب المال و حب الدنیا, کہ مال اور ملتا ہے, 30 سال میں اتنا تھا, 40 سال میں اتنا ہونا چاہیے, 50 سال میں ایک سیٹ کاروبار ہونا چاہیے, اور 60 سال زندگی جب ریٹائرمنٹ کی ہو تو میں عیش و آرام ہوگا. جتنی زندگی کے ایام بڑھتے ہیں اتنا انسان اپنی موت کے قریب ہوتا ہے, لیکن یہ خواہش جو نفس کے اندر موجود ہے یہ مزید بڑھتی ہے. اور ہمیں سوچتے ہیں کہ 2 کی 4, 4 کے 8 اور 8 کے 16, جتنی اس کی عمر بڑھتی ہے تو عمر میں مزید نوازی کی دعا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس دنیا میں اور تمام چیزیں حاصل کر لوں یہاں رہتے ہوئے. یہ فرمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں حسب درد کے ساتھ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے کسی ریوڑ میں چھوڑ دی جائے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسی تباہی ہوتا ہے. جو بھوکے ہو اور خوراک ان کے سامنے ہو, پورا ریوڑ موجود ہو, وہ 2 بھوکے بھیڑیے ان بکریوں میں اتنا فساد نہیں بچا سکتے جتنا انسان کے مال کا
دین میں فساد ہوتا ہے، وہ حرص اور حوث اس کے دین کو موڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جتنا وہ دنیا کی طرف بڑھتا جاتا ہے اتنا وہ اپنے دین اور آخرت سے دور ہوتا جاتا ہے۔ وہ دو بھوکے بیٹے وہ تباہی نہیں بچا سکتے جو انسان کی حرص اس کے دین میں تباہی بچا سکتے۔ تبھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دنیا کی زندگی کو دھوکے کا سامان، کھیل کود تماشا، آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں، ان الفاظ سے بھر دیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو اے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی محض کھیل کود اور تماشا۔ بچے ہوتے ہیں، بچے ان کے پاس ان کی کھلونے موجود ہوتے ہیں۔ جب نیا نیا کھلونا آتا ہے بچہ اس میں منہمک ہو جاتا ہے، کئی کئی گھنٹے گزار دیتا ہے، لیکن وہ ایک کھیل اور تماشا ہوتا ہے۔ بل آ کے وہ اس سے بیدار ہو کر اس کو چھوڑ دیتا ہے اور تھک آ کر واپس آتا ہے۔ دنیا کی زندگی کو اللہ رب العالمین اسی سے تشبیہ دے رہا ہے کہ جب زمانہ شروع کرتا ہے، بگننگ ہوتی ہے، اسٹارٹنگ ہوتی ہے، ابتدائی دور ہوتا ہے، بہت اچھا بات ہوتا ہے، ہر چیز بڑی خوشنما اور بہت بہترین معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق وہ کھیل کود اور تماشے کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے آپس میں ایک دوسرے کا مدد کروائی ہے۔ اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، میرے پاس بھی موجود ہوگی۔ اس کا بچہ بڑی انسٹیٹیوٹ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، میرا بچہ بھی وہاں جا کر تعلیم حاصل کرے۔ اس کا کاروبار بڑھ رہا ہے، میرا کاروبار نہیں بڑھ رہا۔ یہ شیطانی وسوسے، یہ شیطانی سوچ انسان کو اس کی آخرت سے اور اس کے اللہ رب العالمین کی ذکر سے دور کرتی ہے۔ ہم اس بات کو دیکھتے رہا کریں کہ دماغ میں یہ جو فطور آ رہا ہے، جیسے کہ یہ اپنی سوچ ہے یا یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ ایک مسلم جو پنج وقت کا نمازی ہے، روزے دار ہے، الجماع میں شامل ہے، اللہ رسول کو ماننے والا ہے، اس کے ذہن میں یہ فطور اپنے خیال میں کبھی نہیں آ سکتا کہ وہ اپنے بھائی سے حرص رکھے۔ اسے دھیان رکھنا چاہیے، اگر یہ سوچ اس کے دماغ میں بڑھ رہی ہے تو وہ خیال کرے کہ میری سوچ نہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ تفاخر بینکم، اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق ہے کہ میں ایک دوسرے سے ہم فخر کر رہے ہیں۔ تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی مثال کیسے دی رب العالمین نے؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم تكون حطاما۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہوتی ہے، جب آسمان سے پانی برستا ہے اور بارش زمین پر پڑتی ہے تو کھیتیاں لہرانے لگتی ہیں۔ جو کسان ہوتا ہے وہ اپنی نباتات، اپنی کھیتیاں جو لہرا رہی ہوتی ہیں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ ثم يكون حطاما فتراه مصفرا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو ہری سرسبز کھیتی ہوتی ہے وہ زرد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ثم يكون حطاما، پھر اب کا برباد آتا ہے اور وہ کھیتی زرد ہو کر چورا چورا ہو جاتا ہے۔ یہی انسان کی زندگی ہے۔ بچپن ہے، کمزوری ہے، ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، جوانی بڑھتی ہے، وہ لہلہانے لگتی ہے، جوانی کا جوش ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ جوانی ڈھلتی ہے تو طلاق و مفرت کی مانند وہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ثم
کی مثال اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس انداز میں دے رہا ہے اور فرمایا پھر اس کے لیے بروز قیامت اللہ کی طرف سے سخت عذاب بھی موجود ہے، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضا بھی موجود ہے۔ یہ دنیا کا مال و متاع سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو اے مومنین، اے مسلمین، اس دنیا کے دھوکے میں نہ پڑنا، اور اگر سبقت کرنی ہے تو مال اور اولاد کا سبقت نہ کرو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت، اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے مطابقت کرو، یہاں معاملہ کرو، یہاں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کے لیے فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں ہے، جنت میں اگر کسی شخص کو ایک کوڑے کے برابر زمین مل جائے، 3 فٹ کا ایک کوڑا، اس برابر کی اگر اسے جگہ نصیب ہو جائے، خیر من الدنیا وما فیہا، تو جس دنیا کے لیے تم دوڑے جا رہے ہو، جنت میں ایک کوڑے برابر جگہ، دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ تمام سے بہتر۔ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوبر موجود ہیں، موٹیویشنل اسپیکر موجود ہیں، نوجوانوں کو پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہے ہو، اگر سے دھوکہ دے رہے ہو، لیکن موٹیویشن کیا ہے؟ ہماری نوجوان نسل کی، ہماری اپنی ذاتی، کہ ہم دیکھیں گے وہ ویڈیوز پر ملین کے قریب ویوز موجود ہوتے ہیں، ملین کے قریب، کہ معلوم ہو جائے راتوں رات ابھی کیسے بننا ہے، کیسے طریقہ حاصل ہو جائے کہ ڈالر کمانا شروع کر دے، اس دھوکے میں لگا جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا پوچھا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا سوال ترمذی میں، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویبارک، اب سوال کرتے ہیں اگر کوئی اونچی پوسٹ پر کوئی سی او موجود ہے جس کی سیلری، جس کی تنخواہ 6 ڈجٹ پر موجود ہے، کہ ملین کماتا ہے یہ شخص، نوجوانوں کی لائف اچھی ہوتی ہے، بتا دیں کہ معلوم ہو جائے یہ سکسیسفل مین کہاں سے آیا ہے، یہ دنیا کا کامیاب انسان معلوم ہو اس کی کامیابی کا نام کیا ہے، کہ آج دنیا اس کے قدموں میں ڈھیر کی طرح موجود ہے، لیکن اگر کوئی شخص متقی ہے، نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے، وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا یہ جاننے کے لیے کہ اللہ رب العالمین سے لگاؤ اس شخص سے کیسے حاصل۔ یہی فرق ہے ہم میں اور یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحیح ایمان والوں میں، کہ ہمارا سوال ہوتا ہے کہ ہمیں دولت مند کیسے بننا ہے، اور بعض میں جگت کا سوال ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل بتائیے کہ جس سے میں جنت میں چلا جاؤں اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ جو لوگ مسابقت حرص اور حوث کے حاصل کرتے ہیں وہ اپنی آخرت سے دور ہوتے چلے گئے۔ صحابہ کرام، یہ بات نہیں ہے کہ یہ دنیا کوئی مرغوب چیز ہو، ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا کو کمانے سے منع کیا گیا ہو، دنیا کا رہنا اور دنیا کی شرف رکھنا ان دونوں کے فرق ہے، کہ بازار میں گزر تو رہا ہوں لیکن بازار کا خریدار نہیں، دنیا میں زندگی تو گزار رہا ہوں لیکن دنیا کا طلبگار نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فرمایا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کی زبانوں پر دعا یہی ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو ہم عطا کر دیتے ہیں، دنیا دے دیتے ہیں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لیکن یہ یاد رکھو آخرت میں ان کا پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔
کو گزارنے کی خاطر ذہن ذہن کے لیے، لیکن ہم آخرت کی بھی طلبگار ہیں. دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اچھے انداز میں، لیکن طلبگار ہم اپنی آخرت کے ہیں. وہ بنا عذاب النار اور ہے ہمارے رب جہنم کی آگ سے تو ہمیں بچا لے. جن کی زبانوں پر یہ دعائیں ہو، اللہ رب العالمین ان کی دونوں چیزیں کو خوبصورت بنا، ان کے دل میں گرا ہوا. اگرچہ بظاہر وہ بہت دولت مند نظر نہیں آتے، لیکن جو اللہ کے قرب میں رہتے ہیں، جو سجود کرتے ہیں، جو سائل محض اللہ رب العالمین کے در کے ہوتے ہیں، جو نعمتوں کو جانتے ہوئے بھی نعمتوں کی حفظ نہیں رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نوازتا ہے، خوب نوازتا ہے، اطمینان پیدا کرتا ہے، چین اور سکون کی زندگی کے ساتھ. فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص دنیا کا طلبگار ہے اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہے، اس کا فرق کیا ہے؟ اس کا دعوت میں صحیح سمجھے گا. حدیث قدسی کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ کی عبادت، اے آدم کے بیٹے، اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے وقت نکال. وقت ملے گا کبھی نہیں، اور دور حاضر کی مصروفیت میں سے تو بالکل حاصل نہیں. رب کا فرمان کیا ہے اپنے بندے سے؟ وہ خالق مالک کائنات، خالق کل شہنشاہ غنی ہے، بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندے سے محبت رکھتا ہے، اسی لیے بندے سے بنوا رہا ہے. آدم علیہ السلام کو بہت پسند اے رب العالمین، یہ لڑکا کون ہے؟ معلوم ہوا داؤد. بتایا گیا کہ آپ کی ذریت سے داؤد نامی لڑکا ہے، اسے ہم داؤد علیہ السلام ہیں. آدم نے کہا اے اللہ، تو نے اس لڑکے کو کتنی عمر عطا کی؟ بتایا گیا 30 سال، 8 سال کی ان کی عمر ہے. آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میری عمر کی 40 سال کی اس لڑکی کی عمر میں ڈال لکھ دیا گیا. آدم علیہ السلام کو ان کی روح کم کرنے کے لیے جب فرشتہ ان کے پاس پہنچا ہے، یہ دستور ہے اللہ رب العالمین کا کہ انبیاء کی موت سے پہلے فرشتے ان کے پاس اجازت لی جائے. آدم نے کہا ابھی تو میری عمر کے 40 سال موجود ہے. فرشتے نے بتایا ہے آدم، کیا آپ کو یاد نہیں آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو عطا کر دیے؟ اور فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجہد آدم فجہدت ذریت. آدم نے جھگڑا کیا، ابن آدم بھی جھگڑا کیا. نسیہ آدم نسیہ ذریت. آدم بھول گئے تھے، آدم کی اولاد بھی بھول گئے. نسیہ آدم نسیہ ذریت. آدم نے غلطی کی، آدم کی اولاد بھی غلطی کی. جو ابن آدم ہے ان کی فطرت میں یہ بات ثابت ہے کہ جان سے ہوئے بھی وہ جھگڑا کرے گا، خطا بھی ہوگا اور بھول بھی جائے گا. یہ محافل، یہ دروس، یہ اجتماع مذکر کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دنیا کی اس تبدور میں، افراتفری کی اس عالم میں جو تیزی سے بڑھتی ہوئی یہ دنیا ہے، کہیں ہم اپنا آپ نہ بلا رہے. ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے بنانے کا مسلمین کے لیے مقصد ہے. کہیں ہم بھی دنیا کی اس افراتفری میں، اس زینت میں، اس عیش و آرام میں بھلائے نہ بیٹھے
کہ اللہ رب العالمین کے پاس جا کر نماز پڑھے، اور یوں اللہ رب العالمین ابن عالم کی صفت بیان فرماتا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ۔ خرابی ہے ہر ان سب کے لیے جو منہ در منہ لوگوں کی ایڈوری کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے ان کی مدد کرتا ہے، ان کی برائیاں کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اپنی آخرت کی زندگی بھلا بیٹھا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، کیوں؟ یہ وہ شخص ہے جو ساری زندگی مال جمع کرتا رہا اور مال جمع کر کے اس کو گننے لگا۔ یہ مال جمع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا یہ گمان تھا، اس کو اس بات کا یقین تھا، یہ مال جو اس دنیا میں میں جمع کر رہا ہوں یہ مجھے حیات جاودہ میں بخشے گا، اس مال کو جمع کرنے کی وجہ سے مجھے ہمیشہ کی زندگی عطا کی جائے۔ تو سن لو اس کی یہ خوش فہمیاں ہرگز ہرگز نہ آئیں۔ وہ شخص ہے بروز قیامت اس کو اٹھانا مقرر دے دیا ہے۔ اے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ یہ حکم کیا ہے؟ شاید سننے میں آسان معلوم ہوتا ہے کہ وہ آگ ہے، وہ جہنم ہے، وہ قاریہ ہے، وہ قطبہ ہے، وما ادراک ما القطبہ، لیکن آپ کو نہیں معلوم ہوتا کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، کسی انسان کی نہیں، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ دنیا کی آگ اگر کوئی شخص کو لگ جائے یا اس میں جل جائے، لوگ بڑا مانتے ہیں کہ اس شخص کو آگ، یہ شخص جل گیا۔ یہ دنیا کی جلائی ہوئی ایک انسان جو لکڑی آگ سے جلائے جاتے ہیں، وہ آگ جو کہ اللہ اپنے وجہ میں بھڑکائی ہو، اس کے لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ وہ آگ بھڑکی ہوئی، اس آگ میں اس شخص کو اس قطب میں ڈالا جائے جو کہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی تھا۔ اور الذی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ کا جلانے پر آتی ہے جو انسان کی سینوں تک کی پہنچ ہے۔ روز قیامت چاروں طرف سے ستون لگا کر اس شخص کو اس آگ کی طرف بند کر دیا۔ اگر مال و دولت کو دیکھ کر حقیقت یہ بات کہنے پر مجبور ہے کہ یہ موجودہ دور جو جدید دور ہے، اس میں آسائشیں ہیں، نعمتوں کی منواری ہے، بڑی بڑی بلڈنگ موجود ہیں، جدید گاڑیاں موجود ہیں، آسائشیں نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے منواری کی صورت میں موجود ہیں۔ انسان کا اس دور میں رہتے ہوئے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا ایک بہت بڑا، ان تمام نعمتوں کو جانتے ہوئے بھی، ان تمام نعمتوں کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی، ان تمام زینتوں کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کو یاد رکھتا رہے، اللہ رب العالمین کی آخرت کا طرفدار رہے، در حقیقت یہ اس کی
یہ یاد اس صورت میں رکھا جا سکتا ہے کہ جب کہ ہمارا نتیجے قابل ہو اس بات پر کہ موت تو ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس پہنچنا ہے، محاسبہ کرنا تو بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان کے سب کو اللہ رب العالمین نے ایسا بنا دیا ہے کہ خواہشات ہوتی ہیں، خواہشات بڑھتی ہیں اور بڑھتی ہیں اور بڑھتی ہیں، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بخاری میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو اوتي ابن آدم واديا مملوءا بالذهب احب اليه الذهب، یہ خواہش ایسی ہے، یہ تمنا ایسی ہے، یہ نفس جو کہ بھرنے والا نہیں ہے، وہ ایسا ہے کہ ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی پوری باری ادا کرتی جائے، اس کی خواہش رہے گی ایک اور بات ہے، دوسری لازم مل جائے جو کہ سونے سے بھری ہوئی ہو، سونے سے بھری ہوئی ہو، یہ خواہش تب نہیں ہوگی، یہ اور آگے کی تمنا کرے گی کہ ایسے کی ایک تیسری باری مجھے مل جائے، اور یہ حقیقت ہے۔ کاروبار ہوتا ہے، چھوٹی دکان، پھر بڑی دکان، کارخانہ، پھر مینوفیکچرنگ، پھر ایک شہر سے دوسرے شہر، پھر دوسرے صوبے اور پھر دوسرے ممالک میں جا کر کاروبار کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اسے برباد کرایا جائے، پر کہیں نہیں ہو، اور فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا یسب الاول آدم الا التراب، آدم کی جس کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کی اور کوئی چیز نہیں، جب تک دنیا میں موجود ہے یہ حرص اور یہ خواہش بڑھتی جائے گی، سوائے اس کے اللہ رب العالمین بہت حیران کن انداز فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت چونکا دینے والا فرمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں ہے کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کی جتنی عمر بڑھتی ہے دو چیزیں اس کے ساتھ مزید فرماتے ہیں، زندگی جتنی آگے بڑھتی ہے بجائے اس سے کہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرے، آپ کے فرمان کے مطابق اس کی دو خواہشات مزید بڑھتی ہیں، تو کیا ہے حب المال مقبول، کہ مال اور بڑھتا جائے، 30 سال میں اتنا تھا، 40 سال میں اتنا ہونا چاہیے، 50 سال میں ایک سیٹ کاروبار ہونا چاہیے، اور 60 سال زندگی جب ریٹائرمنٹ کی ہو تو عیش و آرام ہونا، اس لیے زندگی کے ایام بڑھتے ہیں اتنا انسان اپنی موت کے قریب ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش جو سب کے اندر موجود ہے یہ مزید بڑھتی ہے، اور آگے بڑھتی ہے کہ 2 کے 4، 4 کے 8 اور 8 کے 16 ہونا ضروری ہے، جتنی اس کی عمر بڑھتی ہے وہ عمر میں مزید بڑھانے کی وہ کرنا شروع کرتی ہے کہ اس دنیا میں اور تمام چیزیں حاصل کروں، یہاں رہ کے ہوئے، یہ فرمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں حضرت صدر کے ساتھ بعض بارے جائنانے اور لگا دیا ہے، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے کسی لیبر سے چھوڑ دی جائے، ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسی طرح ہے، جو بھوکی ہو اور خوراک اس کے سامنے ہو، پورا لیبر موجود ہے، وہ دو بھوکے بھیڑیے ان بکریوں میں اتنا مزاج نہیں بچا سکتے جتنا انسان کے مال کمانے کی حرص اس کے دین میں فساد ہے، وہ حرص اور حوث اس کے دین کو موڑنا شروع کرے، جتنا
تبھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دنیا کی زندگی کو دو بھی کر سکا، یہ پور تماشا آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ان الفاظ میں بھر دیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو اے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی محض کھیل کود اور بچے ہوتے ہیں، بچے ان کے پاس ان کی کھلونے موجود ہیں، جب نیا نیا کھلونا آتا ہے بچہ اس میں مدھمت ہو جاتا ہے، کئی کئی گھنٹے گزارتا ہے، لیکن وہ ایک کھیل اور تماشا ہوتا ہے، پھر آخر وہ اس سے بیدار ہو کر اس کو چھوڑ دیتا ہے اور سب آتا واپس آتا ہے۔ دنیا کی زندگی کو اللہ رب العالمین اسی سے تربیت دے رہا کہ جب تماشا شروع کرتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، اسٹارٹنگ ہوتی ہے، ابتدائی دور ہوتا ہے، بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، ہر چیز بڑی خوشنما اور بہت بہترین معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق وہ کھیل کود اور تماشے کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے آپس میں ایک دوسرے کا مدد کروائی ہے، اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، میرے پاس بھی موجود ہے، اس کا بچہ بڑا بڑی انسٹیٹیوٹ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، میرا بچہ وہاں جاتا تعلیم حاصل کر، اس کا کاروبار بڑھ رہا ہے، میرا کاروبار نہیں بڑھ رہا۔ یہ شیطانی وسوسے، یہ شیطانی سوچ انسان کو اس کی آخرت سے اور اسے اللہ رب العالمین کی ذکر سے دور کرے۔ ہم اس بات کو دیکھتے رہا ہے کہ دماغ میں یہ جو فضول آ رہا ہے، یہ اپنی سوچ ہے، یہ شیطان کو پتا ہے۔ ایک مسلم جو پنج وقت کا نمازی ہے، روزدار ہے، انجمن شامل ہے، اللہ رسول کو ماننے والا ہے، اس کی ذہن میں یہ فضول اپنے خیال میں کبھی نہیں آ سکتا کہ وہ اپنے بھائی سے ڈر رہا ہے۔ اسے دھیان رکھنا چاہیے، اگر یہ سوچ اس کے دماغ میں بن رہی ہے تو وہ خیال کرے کہ میری سوچ نہیں، یہ شیطان کا پتا ہے، یہ تفاخر بینکم، اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق ہے کہ میرے ایک دوسرے سے ہم فخر کرتے ہیں، تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی مثال کیسے دی رب العالمین نے؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم تكون حطاما۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہوتی ہے، جب آسمان میں پانی برستا ہے اور بارش زمین پر پڑتی ہے تو کھیتیاں لہرانے لگتی ہیں، جو کسان ہوتا ہے وہ اپنی نباتات، اپنی کھیتیاں جو لہرا رہی ہوتی ہیں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو ہری سرسبز کھیتی ہوتی ہے وہ سرد ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر سب کا برباد آتا ہے اور وہ کھیتی سرد ہو کر پورا چوڑا ہو جاتا ہے۔ یہی انسان کی زندگی ہے، بچپن ہے، کمزوری ہے، ہڈیاں کمزور ہوئی، جوانی بڑھتی ہے، وہ لہرانے لگتی ہے، جوانی کا جوش ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے وہ جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ جوانی ڈھلتی ہے تو تراہم مصفرا جوانی وہ سرد ہونا شروع ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، جیسے وہ کھیتی کبھی سرسبز اور لہرا تھی وہ چوڑا چوڑا ہو جاتی ہے، ایسے ہی انسان کی زندگی ہے، جس کی مثال اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس انداز میں دے رہا ہے اور فرمایا پھر اس کے لیے بروز
ایمان والایمان اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضا کی مطلوب ہے. یہ دنیا کا مال و متا سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں. وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تو اے مومنین، اے مسلمین، اس دنیا کے دھوکے میں نہ پڑنا. آؤ اگر تم کرنی ہے تو مال و اولاد سمجھ نہ کرو. سابقوا الی مغفرۃ، اپنے رب کی مغفرت، اپنے رب کی رضا جوئی کے مطابق کرو. یہاں مقابلہ کرو، یہاں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کے لیے فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ہے، جنت میں اگر کسی شخص کو ایک گھوڑے کے برابر زمین مل جائے، 3 فٹ کا ایک گھوڑا، اس برابر کی اگر انہیں جگہ نصیب ہو جائے، خیر اپنی دنیا ہو آخرت. جو جس دنیا کے لیے تم دوڑے جا رہے ہو، جنت میں ایک گھوڑے برابر جگہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ تمام سے لے کر. ہم دیکھتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوبر موجود ہیں، موٹیویشنل اسپیکر موجود ہیں، نوجوانوں کو پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اگر سے دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن موٹیویشن کیا ہے؟ ہماری نوجوان نسل کی، ہماری اپنی ذاتی، کہ ہم دیکھیں کہ وہ ویڈیوز کو ملین کے قریب ویوز موجود ہیں، ملین. کہ معلوم ہو جائے راتوں رات ہمیں کیسے ہوتا ہے، کیسے طریقہ آگے ہو جائے کہ دولت کمانا شروع کر دے، اس دھوکے میں نہ آیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کیا پوچھا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال ہوئی کہ اخبرنی بعمل يدخلني الجنة ويبارك فيه. ہم سوال کرتے ہیں اگر کوئی اونچی پوسٹ پر کوئی CEO موجود ہے جس کی سیلری، جس کی تنخواہ 6 ڈجٹ میں موجود ہے، کہ ملین کماتا ہے، یہ شخص نوجوانوں کی لائف ایسی ہوتی ہے سماج میں کہ معلوم ہو جائے یہ سکسیسفل مین کہاں سے آیا ہے. یہ دنیا کا کامیاب انسان معلوم ہو اس کی کامیابی کا راز ہے کہ آج دنیا اس کے قدموں میں ڈھیر سارا موجود ہے. لیکن اگر کوئی شخص متقی ہے، نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے، وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا یہ جاننے کے لیے کہ اللہ اپنا رقم سے دباؤ اس حد تک کیسے لاتا. یہی فرق ہے ہم میں اور یقیناً صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین اور صحیح ایمان والوں میں کہ ہمارا سوال ہوتا ہے کہ ہمیں دولت مند کیسے بننا ہے، اور بعد میں جنت کا سوال ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر بتائیے کہ جس سے میں جنت میں چلا جاؤں اور جہاں تک کی آگ سے بچ جاؤں. جو لوگ مسابقت حرص اور حوث کے حاصل کرتے ہیں وہ اپنی آخرت سے دور ہوتے جاتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ یہ دنیا اپنی ملموس چیز ہو، ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا کو کمانے سے منع کیا گیا ہو. دنیا کا رہنا اور دنیا کی طرف رکھنا دونوں میں کہ بازار میں گزر تو رہا ہوں لیکن بازار کا خریدار، دنیا میں زندگی تو گزار رہا ہوں لیکن دنیا کا طلبگار نہیں ہوں. دنیا ان میں سے کچھ ایسے بھی ہے جن کی زبان پر وہی ہوتی ہے کہ ہمارا ہمیں دنیا کا دنیا کی بھلائی ایسا کرتے ہیں، دنیا کی نعمت ایسا ہے جنہیں اور کی اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی تو ہم اپنا کر دیتے ہیں. دنیا کہہ دیتے ہیں ہمارا آخرت میں بھلا، لیکن یہ یاد رکھو آخرت میں دھوکہ پھر وہی ہوتا ہے. دنیا باقی تھی اللہ نے دنیا عطا کر دی لیکن
پیٹ کے لیے، لیکن ہم آخرت کی طرفدار ہیں۔ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اچھے انداز میں، لیکن طرفدار ہم اپنی آخرت سے ہیں۔ وہ بنا عذاب دار اور ہے ہمارے رب جہنم کی آگ سے چوبنے پر ڈالے ہیں۔ جس کی زبانوں پر یہ دعائیں ہو، اللہ رب العالمین اس کی دونوں چیزیں کو خوبصورت بنا، اس کے دل میں گرا ہو۔ اگر یہ بظاہر کو بہت دولت مند نظر نہیں آتے، لیکن جو اللہ کے قرب میں رہتے ہیں، جو سجود کرتے ہیں، جو سائے محض اللہ رب العالمین کے درد ہوتے ہیں، جو نعمتوں کو جانتے ہوئے نعمتوں کی حفظ نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نوازتا ہے، خوب نوازتا ہے، اطمینان پیدا کرتا ہے، خیر اور سکون کی زندگی کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص دنیا کا طرفدار ہے اور جو شخص آخرت کا طرفدار ہے، اس کا مرتا ہے، اس پر آواز سے نہیں کرتے گا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ابن آدم تفضل بعبادت، اے آدم کے بیٹے، اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ وقت ملے گا کبھی نہیں، اور دور حاضر کی مصروفیت میں سے تو بالکل حاصل نہیں۔ رب کا فرمان کیا ہے اپنے بندے سے؟ وہ خالق کائنات، خالق کل شے بڑی ہے، بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندے سے محبت رکھتا ہے، اسی لیے بندے سے محبت رکھتا ہے۔ جب آدم محبت رکھ دیتا ہے، میری عبادت کے لیے واجب ہوتا ہے، میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ اب لہا کل بقا منت و یدئی رسولن، اے آدم کے بیٹے، اگر تم وقت نکالے گا، میں تیرے دل کو بری کر دوں گا، تیرے دل کو بے مزہ کر دوں گا، ان نعمتوں سے تو بے نیاز ہو جائے گا، اس کی ناحقوں کی برداشت کرے گا، وہ یدئی کا تیرے ہاتھ میں برکت کر دوں گا، کمائے گا کم، لیکن پورا اللہ ایسا کروائے گا کہ اس میں برکت ہوگی، کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ اپنا دین کی طرف سے تو سب کے نیاز ہوگا۔ آدم لا تمہاری اتنی، لیکن آدم کے بیٹے ایمان ڈال کر مجھ سے دور نہ جا، مجھ سے بے روحی اختیار نہ کرنا۔ اگر تو مجھ سے دور ہو گیا، کل بقا فکرت و یدئی کا شغلن، تیرے ہاتھ میں کام بھی کام کر تو تجھے حاصل نہیں ہوگا، مقصودیت کے تحت ہوگی۔ 12 گھنٹے تو نوکری کرے گا، 12 گھنٹے تو جھوٹ کی طرف جا گا، لیکن تیرے دل کو میں محتاج کر دوں، تیرا دل فقیر بن جائے گا، تو کمائے گا بہت، لیکن برکت میرے ہاتھ سے چھین دی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تو اللہ رب العالمین سے دور ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے بات کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، یہ تمہاری مال، یہ تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے واپس نہ کرے۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جس کے لیے رب نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد دنیا کی زینتیں ہیں۔ زین للناس حسب النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، کیا چیز مزین کی ہے رب نے لوگوں کے لیے؟ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں سے مزین کر دیا ہے خواتین کو، عورتوں کو، وہ بیوی کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ ماں کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ بیٹی کی صورت میں ہو سکتی ہے، کہ جس کی حاجات کی تکمیل میں بندہ وہ سوال کرتا ہے۔ یہ اولاد کے بیٹے ہیں کہ ان کے مستقبل کو سوال کیجیے، نہ حلال دیکھے نہ حرام دیکھے، نہ جائز دیکھے نہ ناجائز دیکھے، یہ
کہ بڑے بڑے سونے چاندی کے خزانوں لے کرتے کہ اس کو کماؤ، اپنا بینک بیلنس بھرتا رہوں، اس کو دیکھ دیکھتا خوش ہوتا رہوں۔ یہ کھیتیاں، یہ نشان لگے گھوڑے، آج کے دور کی یہ بڑی بڑی کار اور گاڑیاں لی جائیں، ان سوالوں کی حصول کی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کھیتیاں مہیا کر دی گئی ہیں اور یہ موبائل کا اپنا، لیکن یاد رکھو کئی مسلم ہیں فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مت دنیا میں آخرہ، دنیا اور آخرت کی کیا بتا کیا کرتی دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں سوائے اس کے کہ سمندر میں کوئی شخص اپنی انگلی ڈبو کر دے، پھر اس انگلی کو نکال کر اس تری کو دیکھے، یہ جو تری اس انگلی پر ہے یہ دنیا ہے، جو پورا سمندر ہے وہ اللہ رب العالمین کی آخرت ہے۔ اب اس تری کے لیے اپنی زندگی گوا رہے ہیں، اس تری کی خاطر اپنی زندگی کو نقصان کر رہے ہیں، ہم صرف اپنی موت کو یاد رکھیں، یقیناً ہم اللہ رب العالمین کو خود پہنچا رہے ہیں۔ یہ بات یقین ہے کہ موت کو ہر نفس سے آ کر آتی ہی ہے، کل نفس ذائقہ، نہ مال بچا سکتا ہے، نہ شہرت بچا سکتی ہے، نہ طاقت اور اقتدار بچا سکتی ہے، کوئی دنیا میں ایسی چیز موجود نہیں جو موت کو کسی شخص سے دور کر دے۔ یہ بات ایک وہ شخص جو کسی کو الہ نہیں مانتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ موت ہو جاتا ہے۔ اگر یہ دنیا میں کوئی شخص مال و دولت کی وجہ سے اپنی زندگی کو بڑھا سکتا جائے نہ سکتا تو قانون کو کبھی اللہ رب العالمین اس کے خزانوں میں سے کبھی دخل نہ کرتا۔ اقتدار کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، سلطنت کی بنیاد پر کوئی شخص ساری زندگی اس دنیا میں گزار سکتا ہوتا تو آج مصر کی میوزیم میں فرعون کی لاش مصر کی نشانی کے طور پر موجود نہ ہوتی۔ کوئی شخص نیکوکار ہونے کی وجہ سے، متقی ہونے کی وجہ سے، اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے اس دنیا میں دائمی زندگی گزار سکتا تو امام المتقین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، بیمار ہو صحت مند ہو، مومن ہو یا کافر ہو، توحید پرست ہو یا مشرک ہو، ہر ایک شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے موت کا ایک وقت مقرر کیا اور ایمان والے کو اس بارے میں کبھی کسی دھوکے میں نہیں کیا، کیونکہ ایمان والوں کے لیے یہ کتاب اللہ کا قرآن موجود ہے کہ جس میں اس دنیا کی حقیقت کو جس کو ہم کرتے ہوئے اس بات کو چاہتے ہیں کہ روز جب ہم رات کو سوتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری روح کو خوش کرتے ہیں، جس کی موت کی یقینی کیفیت کو اللہ اس کے رسول نے اتنا قریب کر دیا کہ ہر شخص جو کہ رات نیند میں گزارتا ہے وہ اس بات پر یقین قابل رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو کم کر دے گا۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم يمت في منامها۔ اللہ تو ذات ہے کہ جب کسی شخص کی موت کا وقت آتا ہے اللہ اس کی روح کو کم کر دیتا ہے، اور جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا تو اللہ رب العالمین نیند میں اس کی روح کو کم کر دیتا ہے۔ پھر جس کی بھی یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کی موت آ چکی ہے تو روح واپس زندگی میں نہیں رکھے گا، اور جس کے لیے ابھی وقت باقی ہوتا ہے تو ایک وقت مقررہ تک اللہ رب العالمین اس کی روح کو واپس اس کی زندگی میں رکھا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، یقیناً میں اور آپ دنیا کی
اللہ تعالیٰ نے جب اسوائے حسنہ بنایا ہے آپ کی زندگی کو، تو یہ زندگی بارہا ایک مرد مسلم کو یاد دلاتی رہتی ہے کہ مجھے بننا ہے۔ جب ہم بستر پہ لیٹتے ہیں، مجھے امید ہے کہ میرا کتاب زندگی کے ساتھ ہے، وہ دعائیں پڑھ کر سوتے ہوں گے تو ہماری سوچ سے مطلب کیا ہوتی ہے؟ اللہم بسمک اعوذ بک، اللہ میرے نام سے میں پڑھ رہا ہوں، نیند میں جا رہا ہوں تو بہت آ رہی ہے، اور اللہ اگر زندہ ہوگا جاؤں گا تو میرے نام سے پڑھ رہا ہوں۔ ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسها فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ عبادتك صالحين۔ اے میرے رب، تیرے نام کے ساتھ میں اپنے پہلو کو اس پر رکھ رہا ہوں، گویا کہ زندگی پوری اللہ کی نام ہے، اللہ ہی اللہ ہے، تیرے نام کے ساتھ میں پہلو کو اپنے بستر پر رکھ رہا ہوں، تیرے نام کے ساتھ اس پہلو کو اپنے بستر سے اٹھاؤں گا۔ اے میرے رب، اگر تو میری روح کو صبح کے وقت واپس روانہ کرتا ہے پر ہم تو اس پر رحم کرتا، تیرے رحم کے بغیر کسی شخص کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوگا، کوئی چیز طلب ہے۔ اور اگر اس امسک کا اور اگر تم نے اس روح کو روک دیا تو پڑھا تو تم اس کی حفاظت کرتا جیسے کہ تم اپنے ایک بچوں کی حفاظت کرتا۔ مومنین اور مسلمین تو جب سوتے ہیں تو رب کے نام کے ساتھ سوتے ہیں، اس یقینی کیفیت کے ساتھ سوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ اللہم اسلمت نفسی الیک، اے میرے رب، میں نے اپنے رب کو سوتے وقت تیرے حوالے کر دیا، تو فوت الیک امری، اپنے معاملات کو تیرے سپرد کر کے میں سو رہا ہوں۔ جب صبح کرتے ہیں تو ہماری زبانوں پر الفاظ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے میں ہماری زبانوں پر یہ دعائیں موجود ہونی چاہیے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ تمام تعریف ان اللہ رب العالمین کی ذات کی ہے کہ جس نے ہمیں ہماری موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور اے ہمارے رب، در حقیقت آخرت میں غور کرو، تیری طرف دوڑتا ہے۔ کیا چیز ہے جو انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، کس چیز نے تجھے تیرے رب کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ مومن اور مسلم کو اپنے رب کے معاملے میں کبھی دھوکے میں ہو نہیں سکتا۔ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ بات یہ ہے کہ تو وہ ہے کہ جس نے روزے جزا کے دن کو جھٹلا دیا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تو جانتا تھا کہ ہمارے نگہبان، ہمارے نگران تجھ پر موجود ہیں، کرامن کاتبین، وہ پاکیزہ، وہ پاکیزہ فرشتے جو کہ تیرے ہر ایک عمل کو لکھ رہے ہیں۔ ہم یہ سب آیات یہ سب احادیث جانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ شاید ہماری یقینی کیفیت اس میں سے دور ہو۔ یہ یقینی کیفیت کو ہم نے اپنے آپ میں مضبوط کرنا ہے کہ دنیا ہے، گزارنی ہے۔ تو اس بات کا شعر ہے وہ بہت درست ہے کہ کافر کی یہ پہچان ہے کہ آباد گم ہے، مومن کی یہ پہچان ہے گم ہے اس میں آباد۔ کافر کو دنیا کی چمچور میں اپنے آپ کو بنا دیتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، اس میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ کافر کی پہچان ہے، یہ مسلم کی پہچان نہیں ہوتی۔ مومن اپنے آپ میں اس دنیا کو گم کرتا ہے، مومن اپنے عمل سے، اپنی نیکی سے، اپنے تقوی سے یہ آرزوئیں، یہ تمنائیں ہر ایک شخص کو اجاگر ہوتی ہے، ہر ایک شخص کی حفظ و حفظ بڑھتی ہے، سوائے ان کے کہ جو متقی ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں،
اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ دنیا آتی ہے تو نہیں کرتا. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ابن عمر نے فرمایا ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کل کی دنیا کا غریب او عابد. ابن عمر عبداللہ دنیا میں ایسے رہنا جیسے کوئی انجان اجنبی ہوتا ہے, جیسے کوئی راستے کا سوال ہوتا ہے, مسافر ہوتا ہے. جو مسافر ہے ہم سفر کرتے ہیں, کتنا سامان ہمارے ساتھ موجود ہے, ایک سوٹ کیس جس میں ہمارے سفر کا پورا ہفتہ مہینہ 10 دن 15 دن کا سامان موجود ہوتا ہے. اس ایک سوٹ کیس میں یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انسان مسلم کا اس دنیا میں رہنا ایسے ہی ہے جیسے ایک مسافر ہے. زندگی میں ایسے ہی سڑک کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سفر میں جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سادگی کا اگر ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ایمان یاد رکھتے ہیں اس نبی نے اس دنیا میں زندگی کیسے گزاری. یقیناً ہمارے ساتھ وہ تمام نعمتیں موجود ہیں, لیکن آپ کی سوچ آپ کا پروان کیا تھا وہ ہمارے ساتھ. جب دیکھا اس مسعود نے کہ آپ نکی چیز دے کر چٹائی پر دیتے ہوئے, ایک چٹائی پر امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کوئی کپڑا رکھے لیٹے ہوئے ہیں, اور کہتے ہیں جب میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کی پیٹھ پر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے. میرے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بھی سخی اور کبھی نہیں, کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک گدا بنا دیں جس پہ آپ ایک لگایا کریں, اس سے آرام فرمایا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہیں. مالی والی دنیا, اے میرے رسول دنیا کا حکم کیا ہے؟ اس دنیا سے میرا کیا مسئلہ ہے؟ میری مثال تو اس دنیا میں ایسی ہے جیسے کہ ایک گھڑ سوار ہوتا ہے جو اپنی منزل کی طرف دوڑ جا رہا ہوتا ہے. راستے میں ایک سایہ دار درخت نظر آتا ہے, وہ سوار وہاں اپنی سواری باندھتا ہے, اس درخت کے سائے کا آرام کرنے کے لیے کچھ دیر لیٹ جاتا ہے. اسے معلوم ہے یہاں وقتی ٹھہروں گا, پھر اٹھوں گا, سواری پر چڑھوں گا اور اپنی منزل کی طرف جاؤں گا. یہ دنیا ایک مسلم کے لیے ایک سایہ دار درخت میں کچھ دیر آرام کرنے جیسی موجود ہے. یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. ہم اس بات کا اندازہ رکھیں بروز قیامت جب مردوں کو اٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کب لبثتم دنیا میں تم کتنا گزار کے آئے ہو, وہ کیا جواب دیں گے؟ لبثنا الا یوما او بعض یوم. ہم کتنا دن تھے؟ ایک دن یا جس کا تم حصہ دنیا میں گزار کے آئے. ایک شخص جس کی زندگی 60 سال ہے, 80 سال ہے, ہم اندازہ کریں اگر وہ آج مر جاتا ہے وہ میں بھی ہو سکتا ہوں, وہ آپ بھی ہو, اور اس کی تصدیق کر دی جاتی ہے. آج ہی آج میں قیامت جس کے آگے میں ابھی شاید کئی سو سال موجود ہو, تو وہ زندگی جو 60 سال کی ہم نے گزاری ہے دنیا میں, ہم اس کو اپنی قبر کی زندگی کے برابر نہیں. اگر 500 سال اس قبر میں موجود رہتا ہے تو ہم اندازہ کریں کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا بنتی ہے. قبر کے 500 سال 50,000 سال کا قیامت ہے. ابتدائی قبر کی زندگی ابتدائی, پھر آخرت کی زندگی ابتدائی. آخرت کا پہلا دن 50,000 سال, اس کے بعد حساب و کتاب, پھر جنت یا جہنم. تو ہم اندازہ کریں وہ کتنی بہتر زندگی ہے, کتنی لامعنی زندگی ہے, لامعنی زندگی ہے, اپنی زندگی ہے.
اور بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اللہ رب العالمین کو رہا ہے. اور اس زندگی کا فائدہ شاید موجودہ دور میں 5 سے 10 سال ہمارے 20 سال تک 22 سال تک محنت کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں, صبح شام کرتے ہیں, راتیں لگاتے ہیں, دل لگاتے ہیں, آرام سے تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور اگلے 40 سال نوکری کرتے شروع کرتے ہیں, 12 کرتے ہیں, 9 to 5 کی جاب لگا کر ہم اپنی 40 سال میں نہیں ہو رہے, اس لیے کہ غلامی کی جو 5 سے 7 سال ہے شاید بچے ہو رہے. تو ہم اس قدر بڑے بیوقوف ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دنیا کی اس مختصر کی زندگی کے لیے دھوکے میں ڈال رہے ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم میں الدنیا سجن المؤمن والجنة الكافر, یہ دنیا کو اپنے لیے آسائش مت سمجھنا, کیونکہ یہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے. ہاں جنت ہے مگر کافر ہے. اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری میں اپنو ذکری حاضر لذات یاد الموت, کثرت سے یاد کیا کرو لذتوں کو کھا جانے والی, خواہشات کو ختم کر دینے والی یعنی موت کو یاد رکھا کرو. اگر یہ موت یاد رکھو گے یہ خواہشات ختم لے گی. اگر مومن کو اس کی موت یاد رہے گی وہ خواہشات کو دبا دے گا. صحابہ اکرام کا یہی معاملہ تھا. صحیح بخاری میں ہے وہ کیوں جو مومن تھے, وہ کیوں اس دنیا سے بے نفسی اختیار کر چکے تھے, کیونکہ ان کا مقصد آخرت تھا. قرآن میں رب نے کیا فرمایا, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. بات یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. تمہیں تو جلدی والی چیز پسند ہے, آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ, حقیقت کیا ہے, آخرت سے کہیں زیادہ بہتر ہے. آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے, ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. یہی مقصد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا بنایا. صحیح بخاری میں ہے کہ جب علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ختم ہوئی اور معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تھے, اور مدینہ میں وہ خطبہ دیتے ہوئے کچھ ایسے الفاظ انہوں نے کہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ناگوار ہوئے, بڑے معصوم ہیں. وہ اپنے شاگرد سے بیان کرتے ہیں. ان کی شاگرد سے کہا, اے سرکار, اے حضرت, کیا وجہ تھی کہ آپ نے وہاں ان کو کوئی جواب نہیں دیا؟ اگر مقصد دنیا ہوتا, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہوتا, یہاں کا انتظار ہوتا, یہاں کی عادت ہوتی تو ابن عمر وہاں جواب دیتے. کیوں ابن عمر نے جواب دیا؟ اپنے شاگرد کو میں نے اپنا اظہار کر دیا تھا کہ میں یہاں معاویہ کو جواب دیتا ہوں, لیکن پھر میں نے اللہ رب العالمین کی جنت کو یاد کیا, جنت کی نعمتوں کو یاد کیا, میں نے اپنے مقصد کو یاد کیا کہ یہاں پر مجھے صرف گزارا کرنا ہے, زندگی ہمیشہ رہنے والی جنت تو موجود ہے, اور میں سفر کرتے تھا جس کا مقصد یہ ہوتا ہے جو جنت کی نعمتوں کو یاد رکھتے ہیں. ایک جنت کی ہے, ایک نعمت کہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں ہے ان فی الجنت لشجرۃ یثیر الراغب فی ظلها یدعو عامر لا یقطعها. جنت کا ایک طرف اتنا وسیع, اتنا گھنا, اتنا سایہ دار ہے, 100 سال تک اس سائے کے نیچے ایک خدیز گھڑسوار اپنے گھوڑے کو لے کر دوڑ رہے. 100 سال
بخاری میں ہے مالا عین رأت ولا اذن سمعت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی بشر کے دل میں ان کا خیال ہوا نہیں۔ وہاں جو جنت کے پھل ہوں گے قطوفہا دانیہ، جو گوشے قریب قریب رکھی جائیں گے، فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغات میں روشن موجود ہوگا، شراب ہوگی، انگوروں کا رس ہوگا، نہریں ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، پانی کی، یہ تمام نعمتیں کس لیے ہیں؟ یہ کیوں بتائی گئی ہے کہ ہم اپنے مقصد کو بنا رہے ہیں، کہ ہمارا مقصد اس دنیا کو چھوڑ کر وہ آخرت کو چاہے، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جواب دینا مناسب نہ سمجھا، سمجھ لیا جنت کی نعمتوں کو جانا۔ آج ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، کئی جگہ زیادتی ہوتی ہے، کئی لڑائی ہوتی ہے، کئی کوئی دوسرا معاملہ ہوتا ہے، کئی اختلاف ہوتا ہے، کئی حق کیا جاتا ہے، وہاں معاملہ کرنے کے بجائے صبر اور شکر سے کام کرتے ہوئے ہم، میں اور آپ اللہ کی جنت، اس کی نعمتوں کو یاد رکھے، دنیا بدلنے کے سوچیے کہ یہاں تو گزارا کرتا ہے، یقیناً ہم بھی اپنے مقصد کو حاصل کریں۔ اور سب سے بڑا مقصد اس جنت کے حصول کے ساتھ جو ہے وہ جنتیوں کا ایک ہی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ جب حساب کتاب مکمل ہو جائے، جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، بیچ کی دیوار پر موت کو ایک بیٹے کی صورت میں بلایا جائے گا اور وہاں وہ دیوار پر رکھ کر پکارا جائے گا یا اہل النار و یا اہل الجنہ۔ جب پکارا جائے گا جہنمیوں کو، وہ امید کے ساتھ آئیں گے شاید ہماری کوئی سفارش ہو گئی ہم اس سے نکل جائیں۔ جنتی موت اور ڈر کے ساتھ آئیں گے کہ کہیں اللہ رب العالمین کسی گناہ کی سزا کو نہیں دینے لگا۔ ان کے سامنے ہم سب کی آنکھوں کے سامنے موت کو بیٹے کی صورت میں ذبح کر دیا جائے۔ موت کو بھی موت آ جانی ہے آخرت میں، اس کے بعد کوئی موت نہیں، اور پھر کہا جائے گا یا اہل النار خلود لا موت ابدا، یا اہل الجنہ خلود لا موت ابدا۔ اے جہنمیوں، اب یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے بعد موت کبھی نہیں آنی۔ اے جنتیوں، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے بعد موت کبھی نہیں آنی۔ اور پھر اللہ رب العالمین جنتیوں سے فرمائے آج کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ جواب دیں گے یا ربنا ما لنا ان لا نرضى، اے ہمارے رب، ہم پر کیا بدبختی ہوئی ہے کہ ہم اب بھی راضی نہ ہو، کہ تم نے تمام نعمتوں کو ہم پر دکھاوا کر دیا، اب تو تم سے راضی ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرمائے گا؟ اب ان تمام نعمتوں سے جو کہ جنت کی نعمتیں ہیں، اس سے بڑھ کر میں تمہیں سب سے بڑی نعمت دینے لگا۔ جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر کیا نعمت ہے؟ جنت کی پوچھیں گے اللہ وہ کیا ہے جو تو ہمیں دینے لگا ہے؟ کیا فرمائے گا اللہ رب العالمین؟ وَحِلَّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي وَلَا أَسْخِطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا، اور میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں گا، میں نے تم پر اپنی رضا کو حرام کر دیا ہے، آج کے بعد میں تم پر کبھی غضبناک نہیں ہوں گا، کبھی تم پر غصہ نہیں ہوگا۔ جن لوگوں سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، جو اللہ رب العالمین سے راضی ہو جائے، اس سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی فلاح کسی شخص کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی یہ زندگی جس میں ہم اپنا گزارا کر رہے ہیں، اس کی زیب و زینت، اس کی چکاچوند، اس کی نمائش، اس کی عطائشیں، اس کی نعمتیں یقیناً ہم پر حملہ آور ہوتی ہے، ہمارے ایمان کو تلمبانے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر ہم اس سے اپنا بچاؤ اور تحفظ چاہتے ہیں، اللہ
اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کو اپنے مطالعے میں ہم رکھتے رہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مطالعہ کرتے رہیں، مطالعہ کرتے رہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی اتباع کو پڑھتے رہیں۔ در حقیقت یہی وہ تحفظ ہے، یہی ہمارے لیے وہ آہار ہے کہ جس کے ذریعے ہم دنیا کے اس فتنے سے بعد اولاد ادوار کے فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے دھوکے میں ہم مسلمین کو کبھی نہ آزمائیں، اور روز قیامت اللہ رب العالمین اپنی رضا کے ساتھ ہمیں اپنی نعمت یعنی کہ جنت میں داخل کرے، اور آخرت کی رسوائی یعنی اللہ رب العالمین اپنے عذاب جہنم سے ہمیں نجات دے۔ وقل هو لهذا